الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے اختتام پر ایک عمل یہ کیا جاتا ہے کہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کی جانب سے ایک حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، ترغیب دی۔ تو اس لیے صدقہ فطر کے کچھ مسائل ہیں اور صدقہ فطر کے کچھ احکامات ہیں، اور صدقہ فطر کس طریقے سے دیا جائے، کس چیز کا دیا جائے، تو یہ سارے اختصار کے ساتھ عرض کرنا مقصود ہے۔ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جو آزاد ہو، مسلمان ہو اور ایسے نصاب کا مالک ہو جو اس کے اصلی حاجتوں سے زائد ہو، اور چاہے وہ نصاب بڑھنے والا ہو یا نہ ہو۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چاندی، سونا یا تجارت کا مال ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر میں ہر قسم کے مال کا حساب لیا جاتا ہے جو حاجات اصلیہ سے زائد ہو اور قرض سے بچا ہوا ہو۔ پس اگر کسی شخص کے پاس روزمرہ کے استعمال کے کپڑے، برتنوں اور دیگر سامان کے علاوہ حاجات اصلیہ سے زائد مال ہو، سامان ہو، تو ان سب کی قیمت وہ نصاب زکوٰۃ کے برابر یا زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، لیکن اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ آزاد ہونا، غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور مسلمان ہونا، کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر عبادت ہے، اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہوتا، اس لیے اس پر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب ہونا، اور نصاب اور اس کے اہل و عیال کے حاجات اصلیہ سے اس کا زائد ہونا، یعنی نصاب ہو اور نصاب اس کے حاجات اور اس کے اہل و عیال کے حاجات سے زائد ہو۔ اور حوائج اصلیہ کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کریم نے جب کبھی موقع دیا اور زکوٰۃ کے مسائل ہم بیان کریں گے تو اس میں حاجات اصلیہ کا ذکر کریں گے کہ حاجات اصلیہ کیا ہیں، اس سے وہ زائد ہوں۔ اور عاقل اور بالغ ہونا، یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے قول کے مطابق صدقہ فطر واجب ہونے کے شرطوں میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ عاقل ہو یا بالغ ہو، وہ ہر کسی کے، یعنی صدقہ فطر ہر کسی پر ہے، اس میں عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اگر نابالغ اور مجنون کا مال ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور اس کا ولی یا اس کا والد یا دادا یا اس کا وصی یہ اس کے مال سے صدقہ فطر نکالیں گے۔ اور یہ بالغ ہونے پر اگر یہ نہ نکالیں، اور جب یہ بالغ ہو گئے اور ان کا مال تھا تو پھر ان کو خود نکالنا یہ واجب ہوگا۔ اور غلاموں کا فطرہ جو ہے وہ یہ ان کے مالوں میں سے ادا کرنا واجب ہے، یا ان کا مالک جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کا سبب کیا ہے، یعنی کیوں واجب ہے؟ جیسے نماز ہے تو نماز کے واجب ہونے کے لیے یہ سبب وقت ہے کہ اب مثلا عصر کی نماز ہے تو کیوں واجب ہے ہم پر، اس کا ادا کرنا کیوں واجب ہے؟ تو اس کے لیے سبب جو ہے وہ عصر کا وقت ہے۔ مغرب کی نماز اس وقت اس کا ادا کرنا ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ تو اسی طریقے سے
صدقہ فطر کے لیے سبب جو ہے وہ اس آدمی کی ذات ہے، یعنی مجھ پر صدقہ فطر کیوں واجب ہے کہ کیوں میں موجود ہوں، یعنی وہ وقت مجھ پر آ جائے اور جو آدمی اس وقت میں زندہ ہے، موجود ہے، اور وہ تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جو اس وقت سے پہلے چلا جائے تو اس پر واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کے واجب ہونے کے لیے یعنی وہ وقت آنا اور اس وقت میں اس آدمی کا موجود ہونا وہ ضروری ہے۔ تو اس کا سبب جو ہے وہ آدمی خود ہے یا وہ لوگ ہیں جن کا نان اور نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اور ان پر یہ ولایت کاملہ، ولایت تامہ رکھتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کا کھانا پینا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے اور اس پر آپ کو ولایت کاملہ بھی ہے، ولایت تامہ بھی ہے، تو تب جو ہے اس کا صدقہ فطر وہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ یعنی صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی عذر سے یا بغیر عذر کے روزے نہ رکھے تو روزے کے ساتھ صدقہ فطر کا تعلق نہیں ہے، تب بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور نابالغ بچہ جو ہے وہ خود مالدار ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ کم عقل، دیوانہ اور مجنون کا بھی وہی حکم ہے جو نابالغ بچے کا ہے، یعنی اس کی طرف سے باپ صدقہ فطر ادا کرے۔ بیوی کا صدقہ فطر یہ خاوند کے ذمہ پر واجب نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کا وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے بالغ بچے جو ہے ان کا نفقہ وہ بھی وہ والد پر، باپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر بالغ اولاد اور بیوی کے طرف سے یہ جو اس کے نان اور نفقے کا ذمہ دار ہے یہ ادا کرے گا تو ان کے اجازت کے بغیر بھی صدقہ فطر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کو والد کو یعنی اپنے بچوں پر چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ان پر ولایت تامہ ہے، اور اسی طریقے سے بیوی جو ہے اس پر بھی اس کو ولایت ہے اور اس کا نان نفقہ بھی ہے۔ تو اس لیے اگر ان کے اجازت کے بغیر یہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے نیت بھی ہے، تو چونکہ یہاں پر نیت حکماً موجود ہوتی ہے اس لیے ان کی طرف سے ادا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی اور کی طرف سے یہ ادا کرے گا تو ان سے اجازت یعنی ان کو بتانا یہ ضروری ہوگا کہ آپ کا صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں، تو یہ یا وہ ان کو کہیں کہ آپ میرا صدقہ فطر ادا کر دیں تو تب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ جن کا نان اور نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے تو ان کا صدقہ فطر دینا یہ ان کی اجازت سے جائز ہے، اور بغیر اجازت کے اگر دے گا تو جائز نہیں ہے۔ یعنی عورت جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا کرے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت کو اپنے شوہر پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنا یعنی اپنے جو ہے وہ نانا نانی، پوتے پوتیاں اور ان کے طرف سے اور اپنے ماں باپ کے طرف سے یہ ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کی اجازت اور ان کے اطلاع کے ساتھ کر دے تو یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے، اگرچہ ان کے نفقہ اس کے ذمہ ہو تو، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر یہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور جب سورج یہ صبح صادق طلوع ہو گیا تو اس کے بعد یعنی اس وقت یہ اس سے پہلے جو آدمی مر جائے یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے یعنی صبح صادق سے پہلے تو اس کا
صدقہ فطر واجب اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جو بچہ اس سے پہلے وہ فوت ہو جائے، یا جو آدمی مرد بیمار کوئی بھی یا صحت مند وہ صبح صادق سے پہلے رات کو فوت ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر عید کے دن صبح صادق یعنی صبح صادق ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے یا تو اس کا ساقط نہیں ہوتا، اور کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو جائے تو اس پر بھی واجب نہیں ہوتا۔ یہ اس کے مختصر سے جو ہے نا وہ مسائل ہیں۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ 4 چیزوں سے دینا جو ہے وہ یا اس سے دینا یا ان کے بقدر جو ہے نا کسی اور اناج کو ان کے قیمت کے برابر اناج دینا یہ لازم ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ان کے یہ جو 4 چیزیں یعنی گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے، یہ منصوص یہ اجناس ہیں، یا تو ان میں سے دے یا ان کی قیمت کے برابر کوئی دوسر جنس دے، مثلا چاول ہے یا مکئی ہے تو وہ اس کی قیمت کے برابر۔ اگر اس میں کوئی اندازہ ایک آدمی نے لگا لیا اور کچھ دے دیا کہ اتنی جو ہے مکئی دیتا ہوں میں، اتنی جو ہے نا وہ کوئی اور چیز دیتا ہوں یا باجرہ مکئی وغیرہ، تو اگر وہ وزن دیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ وزن دینا ان 4 چیزوں کا جو وزن مقرر ہے، یعنی گندم یہ اور یہ جو گندم جو ہے یہ آدھا سوا ہے، اور جو کھجور اور کشمش یہ 1 سوا مقرر ہے۔ تو 1 سوا جو ہے اس کے بارے میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے بعد اور اس میں بھی اس میں یہ ہے کہ سوا کون سا معتبر ہوگا، ایک پیمانہ، اس کو بعض علاقوں میں ٹوپا بھی کہتے ہیں، تو یہ کون سا معتبر ہوگا، کیونکہ اس وقت بھی مختلف یہ سوا تھے اور مد تھے، تو اس میں اختلاف ہوتا تھا کہ عراق کا ہے اور بصرے کا ہے یا مدینہ طیبہ کا ہے یا حجاز کا ہے۔ تو پھر ایسا کیا گیا کہ ان تمام جتنے سوا اس وقت مروج تھے ان کو جمع کیا گیا اور ان تمام کے وزن کو اکٹھا، مثلا بعض جگہ جو ہے وہ 3 سیر کے برابر تھے، بعض جگہ جو ہے وہ 4 سیر کے برابر، بعض جگہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ یا کم ہوتے تھے، تو پھر ان کا ایک اوسط نکالا گیا، اس کو وزن سبا کہتے ہیں۔ اور پھر وہ اوزان سبا جو ہے اس کا جو وہ سوا ہے اس کے مقدار سے یہ سوا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ 2 کلو جو ہے نا وہ 2 سیر یہ بنتا ہے، جو انگریزی سیر کے مطابق ہے، اور یہ کلو جو ہے وہ بھی 2 احتیاطاً فقہا یہ لکھتے ہیں کہ 2 سے 2.25 تک جو ہے۔ اور اس وقت جو اس میں تحقیق مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے لکھی اپنے کتاب احسن الفتاوی میں، تو وہ بسط الباء فی تحقیق سوا وہ دیکھی جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 2.25 سیر جو ہے نا گندم اور 3.5 سیر جو ہے 4.5 سیر یہ جو اور کشمش، اور یہ وزن جو ہے یہ معتبر ہے یا اس کی قیمت معتبر ہے، تو اس اعتبار سے یہ ادا کیا جائے۔ اور یہ اس کا وقت ہے کہ اس سے پہلے عید کی نماز سے پہلے اگر عید کی نماز ہو گئی اور کسی آدمی نے ادا نہیں کیا تو تب بھی اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہے۔ اب آگے پھر یہ بات ہے کہ اب یہ قضا ہوگی یا ادا ہوگی، تو اس دن ادا کر دے تو یہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ اور یہ لیکن اس وقت تاخیر سے بھی اگر کرے تو تب بھی اس کے ذمے سے یہ ساقط نہیں ہوگا، یہ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔